ایک زمانے میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ ایک روز اس بادشاہ کا جی چاہا کہ وہ سمندر کا سفر کرے، کشتی پر سوار ہو۔ بادشاہ لوگ اپنی طبیعت کے، اپنے مزاج کے بہت تابع ہوا کرتے ہیں۔ جو کام کرنے پر ان کی طبیعت آمادہ ہو جاتی ہے وہ وہی کام کرتے ہیں۔ لہٰذا جب بادشاہ کی طبیعت کشتی کے سفر کرنے پر آئی تو وہ اپنے تمام تر شاہی لوازمات کے ساتھ اپنے لشکریوں، سپاہیوں اور غلاموں کو ساتھ لیے اپنے محل سے نکلا اور ساحل سمندر پر پہنچ کر کشتی پر سوار ہو گیا۔ اس کشتی میں اس بادشاہ کے ساتھ ایک اجمی غلام تھا جس نے آج سے پہلے کبھی بھی کشتی کا سفر نہیں کیا تھا۔ جب کشتی چلی اور ساحل سمندر سے دور ہوئی، گہرے سمندر میں پہنچی، اور جب کشتی کو سمندر کی لہروں نے آ گھیرا اور کشتی ڈولنے لگی، ہلنے لگی، تو وہ اجمی غلام خوف کی وجہ سے چیخنے لگا، چلانے لگا، رونے لگا۔ بادشاہوں کی طبیعت بہت نازک ہوا کرتی ہے۔ بادشاہ اس طرح کی حرکتوں کو پسند نہیں کرتے۔ بادشاہ بہت پریشان ہوا اور سوچنے لگا کہ وہ تو محل سے سیر کرنے کے لیے نکلا تھا، جبکہ اسے یہ الگ ایک عجیب پریشانی نے آ گھیرا ہے۔ بادشاہ کی اس پریشانی کو محسوس کرتے ہوئے اس کے جو دیگر سپاہی تھے، غلام تھے، انہوں نے کوشش کی، انہوں نے سوچا کہ کس طریقے سے اس شخص کو چپ کرایا جائے تاکہ یہ خاموش ہو اور بادشاہ کی طبیعت خوش ہو جائے۔ لیکن ان کی تمام تر تدابیر فیل ہو گئیں۔ وہ شخص ویسے ہی روتا جاتا تھا، خاموش ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ اس کشتی میں ایک دانا اور عقل مند شخص بھی سوار تھا۔ اس شخص نے بادشاہ کو یہ گزارش کی کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں کوشش کرتا ہوں اس شخص کو خاموش کرانے کی۔ بادشاہ نے بہت خوشی سے کہا کہ بالکل، تم اسے خاموش کراؤ۔ اس دانا شخص نے بادشاہ کے سپاہیوں کو حکم دیا اور انہوں نے اس روتے ہوئے شخص کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ انہوں نے اس روتے ہوئے شخص کو موج ہائے قلزم کے حوالے کر دیا، سمندر کی لہروں کے حوالے کر دیا۔ اب وہ شخص پہلے رو رہا تھا، پہلے اس پر خوف طاری تھا۔ جب وہ سمندر میں جا گرا تو وہ اور رونے لگا اور چیخنے چلانے لگا، کیونکہ وہ اپنے سامنے موت دیکھ رہا تھا کہ میں ڈوب جاؤں گا، اسے تیرنا بھی نہیں آتا تھا۔ وہ اور چیختا، چلاتا، روتا، مدد کے لیے پکارتا، کبھی ڈوبتا، کبھی ابھرتا۔ جب عین ڈوبنے کے قریب ہوا تو وہ دانا شخص اس بادشاہ کے سپاہیوں کو کہنے لگا کہ اس کو اب دوبارہ سمندر سے نکال کر کشتی میں سوار کر دو۔ لہٰذا سپاہیوں نے اس شخص کو نکال کر کشتی میں لے آئے۔ اب جب وہ شخص دوبارہ کشتی میں آیا تو ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھ گیا۔ نہ وہ رو رہا تھا، نہ ہی وہ شور مچا رہا تھا، اس پر سکوت طاری تھا۔ بادشاہ بہت متعجب ہوا، حیرت زدہ ہوا، اور اس نے اس دانا شخص سے پوچھا کہ آخر اس میں کیا دانائی تھی؟ وہ دانا شخص بولا کہ بادشاہ سلامت، دراصل آج سے پہلے چونکہ اس نے کشتی کا سفر نہیں کیا تھا اور اس کو یہ ڈوبنے کی تکلیف سے نا واقف تھا، نا آشنا تھا، اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ڈوبنے کی تکلیف کیا ہوتی ہے، لہٰذا یہ کشتی کی اس حفاظت سے بھی بے خبر تھا کہ کشتی تو اسے ڈوبنے سے بچاتی ہے۔ لیکن جب میں نے اسے اس تکلیف سے آشنا کرایا اور جب یہ ڈوبنے کی تکلیف سے واقف ہوا تو اب اسے اس کشتی کی قدر ہے جس کی قدر یہ پہلے نہیں کر رہا تھا، لہٰذا اب یہ اس وجہ سے خاموش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ بہت سی ایسی نعمتیں ہیں جو ہمارے نزدیک معمولی ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ بالکل معمولی نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتیں ہیں۔ ممکن ہے کہ ہمارے نزدیک ایک چھوٹی سی چیز کی کوئی اہمیت نہ ہو، جبکہ ایک شخص اسی چیز کی کوشش میں اس کے حصول کے لیے تمام اپنی زندگی صرف کر دے، اور اس کے لیے وہ چیز جو ہمارے نزدیک کسی اہمیت کی حامل نہیں ہے، وہ چیز دوسرے شخص کے لیے اس کا تمام اثاثہ ہو۔
شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اے سیر ترا نان جویں خوش ننماید، معشوق منستاں کے بنزدیک تو زشت است، حوران بہشتی را دوزخ بود آراف، از دوزخیاں پرس کے آراف بہشت است۔ سعدی نے فرمایا کہ اے پیٹ بھرے شخص، تجھے جو کی روٹی اچھی نہیں لگتی کیونکہ تیرا پیٹ بھرا ہوا ہے، جبکہ چونکہ میں خالی پیٹ ہوں، میرے نزدیک وہ چیز اچھی ہے جو تیرے نزدیک بری ہے، میں جو کی روٹی پسند کر لوں گا کیونکہ میرا پیٹ خالی ہے۔ حوران بہشتی را دوزخ بود آراف، کہ جو آراف ایک وہ مقام ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان میں ہے۔ یہاں کے رہنے والوں کو کبھی جہنم کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا اور کبھی ان کو جنت کی ہوائیں ملیں گی۔ تو جو جنت کی حور ہے، اگر اس کو جنت سے نکال کر اس آراف کے مقام پر بھیجا جائے تو یہ آراف اس حور کے لیے جہنم کے برابر ہے، دوزخ ہے اس کے لیے، کیونکہ وہ ڈی گریڈ ہوئی ہے، جنت سے نکال کر اس کو آراف کے مقام پر لایا گیا۔ جبکہ اگر کسی جہنمی کو جہنم سے نکال کر آراف کے مقام پر لایا جائے تو یہ آراف کا مقام اس شخص کے لیے جنت ہے، کیونکہ وہ اپ گریڈ ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی تمام تر نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں احساس دے کہ ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں، اس کا کفران نعمت نہ کریں۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔